ان سے بچیں، کیونکہ پرائیویٹ سکیم کا حج خدمت اور سہولت والا حج ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جس طرح ہم نے گزشتہ سالوں میں پاکستان کے حج جو ہے کوٹا کے استعمال میں اور حج کو ہم نے پرائیویٹ سکیم نے عزت دی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سال بھی بڑی عزت کے ساتھ اور پوری سہولتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم حجاج کرام کی خدمت کریں گے، کیونکہ ہمارا اور علامہ صاحب کا ایک ہی مشن ہے کہ حجاج کی خدمت ہمارا نصب العین ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خدمت میں معمور رکھے۔ بہت شکریہ۔ جی میرے دو تین سوال ہیں۔ ایک تو ہے جو وہ اسرائیل کا نقشہ وغیرہ اس نے 2 ارب کنٹریاں 2 دن انہوں نے شامل کر کے ایک گریٹر اسرائیل کا دیا ہے۔ دوسرا یہ ہوپ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی فرمایا تھا کہ ہم خود ساتھی کام کریں گے آپ سے اپنے پاس، تو پچھلے سال سعودی عرب نے تو ہمیں نظر آیا کہ بہت سی کمپنیاں مختلف ممالک کی انہوں نے بین کیا آئندہ سے۔ تو کیا آپ کی جو یہاں پر کسی کی شکایت آئی ہے جو آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر حاجی کو ہے کہ کب تک جاری رہے گی؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی پاکستانی کمپنی سعودی عرب نے بین نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری خدمات بلکہ ہمیں سراہا گیا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں وفاقی وزارت مذہبی امور پاکستان نے بھی سراہا اور ہمیں سعودی عرب میں بھی سراہا گیا۔ کوئی پاکستانی کمپنی سعودی عرب نے حج کمپنی بین نہیں کی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ حج بکنگ ابھی 30 جنوری ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وفاقی وزارت مذہبی امور سے گزارش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ لیکن حج تو ایک فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے جلد از جلد جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اس میں سہولت ہے کہ جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ ہم جو ہے پاکستانی گروپوں کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب اور اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ہے، تو اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پورا عالم اسلام ایک ایسے نقشے کو جو اسرائیل نے جاری کیا، جو دہشت گردی کا نقشہ ہے، جو امت مسلمہ کے اہم ترین ممالک اور بالخصوص ارض حرمین شریفین مکہ اور مدینہ اور مملکت سعودی عرب کے حوالے سے جس میں جسارت کی گئی ہے۔ ہمارا سب کچھ ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب مکہ اور مدینہ پر قربان ہے، لہذا جس طرح سعودی عرب نے اس کو مسترد کیا، پوری امت اس نقشے کو جو اسرائیل نے جاری کیا اور جس میں اسلامی ممالک کو شامل کیا گیا نہ صرف مسترد کرتی ہے بلکہ ہم اسے دہشت گردی کا نقشہ سمجھتے ہیں اور اسے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا نقشہ سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک حاجی جو ہے یا عمرے والا جو ہے جو عقیدت رکھ کے وہاں جاتا ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر عرض حرمین شریفین کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا یا بلاد اسلامیہ کی طرف تو وہ خاموش رہے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آج بھی جو مملکت سعودی عرب ہے وہاں پر بیٹا بیٹھ جائے نا، آپ بیٹھ جائے، جو مملکت سعودی عرب ہے شام کے حوالے سے آج بھی وہاں پر اجلاس ہو رہا ہے کہ شامی عوام کو متحد رکھنا ہے، شام کے لوگوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے، وہاں پر امن آئے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اور امت کی وحدت اور اتحاد کے لیے کوشش کریں، اور سب سے بڑا اتحاد کا جو مرکز ہوتا ہے وہ حج ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں سب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ جو ہوپ ہے یہ بھی پاکستان میں ایک اتحاد بین المسلمین کی علامت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے حجاج کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ سال ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے چونکہ مینا میں حج کے حوالے سے جگہ کا ایک تعین جو ہے وہ اس میں تھوڑی ایک اپنے عقیدے کے مطابق ان کو پرانے مینا میں جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارے اہل سنت نے ان کے لیے جگہ دے کے اپنے ان بھائیوں کو وہاں اکاموڈیٹ کیا۔ تو حج تو خود ایک وحدت اور اتحاد کا مظہر ہے۔ اور اگر کوئی، سب سے پہلے ہمارا مسئلہ فلسطین ہے،
یاد رکھیے گا ایک لمحے کے لیے بھی امت کا کوئی فرد فلسطین سے نظریں نہیں چرا سکتا، اور اسرائیلی جارحیت، وحشت، دہشت اور تشدد اور اس طرح کے نقشے یہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں، نہ امت انہیں مانتی ہے نہ انہیں مانے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے لیکن ہو حج سے متعلق ہی۔ جیسے بھی آپ نے حج سے متعلق تو نہیں ہے لیکن آپ کی بات سے ریلیٹ کرتا ہے، جیسے بھی آپ نے فلسطین کے معاملے کے اوپر بات کی، جیسے تو سوشل میڈیا کے اوپر بائیکاٹ کی کیمپین جو ہے وہ چلتی رہی ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کے حوالے سے، ان کی فوڈ چینز کے حوالے سے۔ کیا اس سطح کے اوپر آپ سرکار کو کوئی زور دیں گے کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی ایسی بائیکاٹ کی ایک بڑی مہم چلائی جائے اور تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا اور فوڈ چینز کا بائیکاٹ کیا جائے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے حکومت تو بہت پہلے کہہ چکی ہے، ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس نے تو باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے اعلان کیا تھا کہ جو پاکستان کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا آتی ہیں اس کے حوالے سے بین کرنے کا بھی، بائیکاٹ کا بھی، لیکن عوام کو بھی اس کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اصل تو عوام ہیں اور عوام کو اٹھنا چاہیے، وہ پاکستانی مصنوعات جو ہیں ان کی طرف راغب ہوں، اور پاکستانی ماشاءاللہ ہمارے ہر طبقے میں اچھی سے اچھی چیز آ رہی ہے۔ ہمارے تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے باہر سے ایک فوڈ چین لیں، وہ خود اتنا اچھا نظام بنائیں اور تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ اسرائیلی نقشے کی بات کی ہے، ایک جانب جو دشمن ہے وہ متحرک ہوئے ہیں، دوسرا پاکستان کے حوالے سے جو دوست ممالک ہیں ان کے سربراہان کی نیند سنائی جا رہی ہے، تو ایک منظم سازش کا حصہ لگتا ہے۔ آپ کو کیا سمجھتے ہیں ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح دبئی والے ایکشن لے رہے ہیں، پاکستان والے کیوں نہیں؟ دیکھیں تمام اسلامی ممالک پاکستان کے لیے محترم ہیں، ان کی قیادت محترم ہے۔ پاکستان کو اپنے بھائی اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور جو بھی ان کی خرابی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تخریب کرتا ہے، حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ بلا تفریق ہے، ہمارے لیے سب محترم ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، اور دوستوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ مافیا ہے جو حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر بھیک مانگتا ہے، جس سے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ خراب رہتا ہے دنیا کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو ایسے ایس او پیز بنانے چاہیے تاکہ ایسے واقعات جو ہے رونما نہ ہو؟ ہماری ایس او پیز آلریڈی پرائیویٹ اداروں کی موجود ہیں، ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ ہم یہ انشور کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی بھکاری کسی پرائیویٹ ادارے کے ذریعے حج پر نہ جائے، عمرے پر بھی نہ جائے۔ الحمدللہ ہم نے خود روکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے بڑے گروپ تھے جن کو پرائیویٹ اداروں نے روکا ہے اور ان کو ویزا یا اس میں سہولت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تو، اور آخری بات یہ ہے کہ آج صبح ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں، وزارت داخلہ نے جو پاسپورٹ اوورسیز کے پاسپورٹ ہیں حج کے لیے، اس کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کو جلد از جلد بنایا جائے۔ ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ جس طرح گزشتہ سالوں میں جو اوورسیز پاکستانی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں پاسپورٹ کے ذریعے، ان کے پاسپورٹ جلد جاری کیے جائے۔ آخری جی جی یہ بتا دیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ ہو، اس کے گزشتہ سال میں یہ منافع میں رہی ہے یا خسارے میں گئی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیسا؟ نہیں، یہ تو انڈیویجول جو ہے، ہر گروپ کا اپنا اپنا پیکیج ہوتا ہے، اور کوئی نہیں، تنظیم تو دیکھیں، تنظیم کوئی منافع یا خسارے میں اس لیے نہیں جاتی، یہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے۔ اس میں کوئی ہوپ کے اندر 904 جو ہیں وہ میرا خیال ہے سارے ہی منافع میں گئے ہوں گے، کچھ زیادہ گئے ہوں گے، کچھ کم گئے ہوں گے، جو اپنے اپنے پیکیج کے مطابق جو ہے، میرا نہیں خیال کہ، لیکن گزشتہ سال چونکہ نظام نیا تھا، مشکلات آئی ہیں، امید ہے اس سال جو ہے بہت بہتری ہوگی۔ اور خود احتسابی کی بار بار بات ہوئی، جس کے خلاف شکایت آئی ہے ہم نے وزارت مذہبی امور کو کہا ہے، جو ثابت ہو گئی ریل شکایت تھی، ہماری طرف سے اس کی کوئی سفارش نہیں ہوئی ہے، نہ ہم سفارش کریں گے، چونکہ نظام وزارت کے پاس ہے۔ ہوپ کا نمائندہ بیٹھتا، ہمارے ذیشان صاحب جا کے اس میں بیٹھتے رہے ہیں، جس نے حاجی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم حاجی کے ساتھ کھڑے ہیں،
اگر اس سے زیادتی ہوئی ہے. اور حاجی سے بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں, کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک جگہ پر کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس نے پورے پیکج کے اوپر ہی, تو وہ بھی خیال کرے, وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ جی. ذیشان صاحب دعا کروا دیں. اے اللہ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے اس میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ حاجیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گائیڈ علامہ طاہر اشرفی صاحب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کی سربراہی میں ہمیں اس سال بھی حج بغیر کرپشن کے آسانی کے ساتھ اور خدمت کرنے والا بنا. اے اللہ اپنی ساتھ سے بڑھ کر حاجیوں کو سہولت دینے والا بنا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پورے ملک پاکستان پہ خیر و برکت عطا فرما. آمین. ہر قسم کے چیلنجز کو اللہ پاک حل فرما. اے اللہ ہر قسم کی مشکلات کو حل فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. جزاک اللہ. لو بھائی کروا لیں. ادھر کر رہا ہوں. شکایت تو میری میں کہ آج میں پڑھنا بالکل سوچ تھا. اچھا باہر آئے بالکل اتنے ویسے ہنیرا ہو گیا. چانک ساڑی